میں اس وقت موجود ہوں آرٹ کونسل پاکستان میں، جہاں سہیل بیگ نوری صاحب کا جو ایونٹ ہے 14 اگست کا 14 اگست کا کہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ان کا جو ایونٹ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، اس کی ہم آپ کو یہ پروگرام دکھائیں گے پورا، اور اس کے اندر معزز شخصیات نے شرکت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، ان کا ویژن ہے کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے۔ تو قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہم ان سے پوچھیں گے، اور شخصیات سے بھی ہم پوچھیں گے کیا یہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے یا نہیں۔ چلیں پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گی محمد رسان کو۔ اے شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہے شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ ہمارے آج کا پروگرام کی عنوان ہے جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک احساس ہے، ایک عزم ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے مختلف آزمائشوں اور چیلنجز کا سامنا کیا۔ ایسے ہر موقع پر ہماری قوم نے اتحاد، حوصلے اور وطن سے محبت کا ثبوت دیا۔ ان حالات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب قوم متحد ہو جائے تو کوئی مشکل اس کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتی۔ حضرات، پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کے پہاڑ، دریا اور معدنی وسائل نہیں بلکہ اس کے نوجوان ہیں۔ نوجوان ہی کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح رہنمائی، بہتر تربیت، اعتماد اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو یہی نوجوان پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور عزت کی نئی منزلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج میرے لیے یہ بہت فخر کا لمحہ ہے کہ میں اس خوبصورت تقریب میں اپنے وطن پاکستان کے پرچم اور قومی یکجہتی کے بارے میں چند الفاظ کہنے کا موقع پا رہا ہوں۔ پاکستان کا پرچم صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ہماری آزادی، ہماری پہچان، ہماری قربانیوں کی علامت ہے۔ میرے لیے اس پرچم کی اہمیت اس لیے بھی خاص ہے کہ میرے والد ماسٹر افضال حسین مرحوم نے اپنے چھوٹے بھائی ماسٹر افضال حسین مرحوم کے ساتھ مل کر قائد اعظم کے حکم پر یہ پرچم بنایا تھا۔ جون 1947 میں دہلی قرور باغ میں اپنی دکان حسین برادرز پر۔ اس لیے میرے گھر میں یہ پرچم صرف نشانی نہیں، ایک یاد، ایک فخر اور ایک تاریخ ہے۔ ہمیں یہ پاکستان قائد اعظم کی قیادت، انتھک محنت، اصولوں کی بدولت ملا۔ قائد اعظم نے ہمیں ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کا درس دیا تھا کہ وفا انفیکٹ جس طرح میں نے اس کو الیبریٹ کیا ہے، وفا ہم کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو ہم وفا سمجھتے ہیں۔ قدرت کا ہے ایک قیمتی انعام یہ وفا، گر یہ نہ ہو انسان میں رہ جاتی ہے جفا۔ میرے وطن کو آج ہے مطلوب یہ وفا، یہ جذبہ حسین ہو تو مٹ جاتی ہے جفا۔ ہر شخص کو اللہ نے دیا ہے یہ اختیار،
ہر شخص کو اللہ نے دیا ہے یہ اختیار، وہ صاحب وفا بنے یا صاحب جفا۔ سچی صدا ضمیر کی گر سن لے ہر ایک شخص، بن جائے گا ضرور وہ پھر صاحب وفا۔ کرتا ہے جو اللہ اور رسول سے وفا، ممکن نہیں کبھی وہ بنے صاحب جفا۔ اب جائزہ لینا ہے خود ہر شخص کو اپنا، وہ صاحب جفا ہے کہ ہے صاحب وفا۔ ہر فرد ہر آفس کرے اپنے حصے کا کام، ثابت کرے نبھائے گا اس ملک سے وفا۔ حصے کی اپنے شمع جلا لی تو خیر سے، دھرتی سے اس نے اپنی نبھا ڈالی پھر وفا۔ آج ہم یوم آزادی کے حوالے سے آزادی کی ایک تقریب ہے جس کا عنوان ہے جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب دشمن ہمیں للکارتا ہے، ہماری سرحدوں پہ آتا ہے، ہم پر حملے کرتا ہے، اور جب جواب میں ہمارے جوان اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں تو یہ وطن جاگ اٹھتا ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد پھر سو جاتا ہے۔ ہمیں سونا نہیں ہے۔ آخر کیا سبب ہے کہ دشمن کے خلاف تو ہم ایک دیوار بن جاتے ہیں، ایک قوم بن جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، بنیان المرصوص بن جاتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کلمہ، ایک نبی، ایک اللہ کے ماننے والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپسی اختلافات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، سیاسی اختلافات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، مذہبی اختلافات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہم کب ایک قوم بنیں گے؟ ہر آدمی یہ ضرور کہتا ہے کہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی، حکومت یہ کام نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ پاکستان، ہم سب پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ہمارا ٹیکس نیٹ دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں؟ کبھی اس بات پہ سوچا ہے کہ دنیا کے جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، تو وہ کیسے چلتے ہیں؟ کیونکہ ان میں سے ان کا ہر ایک شہری ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے، اور یہی نظام جو ہے وہ ملکوں کو چلاتا ہے۔ آج کا دن ایک عظیم دن ہے۔ آج ہم ایک ایسے وطن کی سالگرہ منا رہے ہیں جس کی بنیاد لاکھوں شہداء کے خون اور قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت کی بنیاد پر رکھی گئی۔ آج ہمارا عنوان جاگ اٹھا ہے پاکستان کے نام سے ہے، مگر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیسے جاگا؟ تو آئیے ہم تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالتے ہیں، زیادہ بات نہیں کریں گے۔ 1998 میں جب انڈیا نے پوکھران میں دھماکے کیے تو پاکستان پہ بڑا پریشر تھا، ہر طرح سے، عوام کا اپنی طرف سے پریشر تھا، دنیا کا یہ پریشر تھا کہ دھماکے نہ کریں، اگر آپ دھماکے کریں گے تو معاشی حالات آپ کے لیے خراب کر دیے جائیں گے۔ بہرحال پاکستان اس وقت بھی جاگا اور پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں دھماکے کیے۔ اسی طرح پاکستان نے خطے میں بیلنس آف پاور قائم کر دیا۔ آج اگر پاکستان کی کوئی بھی جارحیت نہیں برداشت کرتا، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم بیدار ہیں۔ یہ ایک ایسا سبق تھا جس نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کے پاس نہ صرف ایمان ہے بلکہ سائنسی عزم اور جوہری ڈیٹرنس بھی ہے۔ دوسری مثال تازہ ترین جو آج کل امریکہ اور ایران کا مسئلہ ہے، اس میں بھی پاکستان نے اپنی جو نیوٹرلٹی ہے قائم و دائم رکھی اور اس میں ثابت کیا کہ وہ ایک محتاط، مدبر اور بیدار قوم ہے۔ جب امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کیں اور دباؤ ڈالا کہ اس خطے میں اپنی پالیسی بدلیں، تو پاکستان نے ہرگز اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کیا اور واضح موقف دیا کہ پاکستان کسی بھی جنگ یا اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا۔ ہم نے ایران کے ساتھ اپنی سرحدوں کی حفاظت کی،
اپنے تجارتی تعلقات کو برقرار رکھا اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی اپنی سفارتی اور اقتصادی راہیں کھلی رکھیں۔ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہ انتہائی نفسا نفسی کا دور ہے، جہاں ہر شخص سکون کا متلاشی ہے، امن کا جویا ہے اور اسی فکر میں کھویا ہے کہ کسی طرح سکون آئے، قرار آئے۔ مگر جب ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہمیں سکون کیسے آئے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ہر طرف مایوسی ہے، اور میرے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں زریاب بیگ صاحب کے ساتھی اور نوجوان ایڈوکیٹ کی تعداد ایک نظر آ رہی ہے۔ تو میں صرف یہی ان سے کہنا چاہتا ہوں، جسے بھی دیکھیے گلا، جسے بھی دیکھیے گلا، وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا۔ کبھی کسی نے یہ کہا وطن کو میں نے کیا دیا، وطن کو تو نے کیا دیا۔ بزم اہل وفا کے روح رواں سہیل بیگ نوری صاحب نے جس طرح ہم سب اہل وفا کو یکجا کیا ہے اور قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اللہ پاک انہیں مزید کامیابیاں دے، عزت دے اور ہمت دے کہ یہ اسی طرح ہم سب کو یکجا رکھیں، آمین۔ سلام تجھے سلام سہیل بیگ نوری، تجھے قوم کا سلام۔ مایوسی کے جن لمحات میں یہ محفل سج رہی ہے، چاروں طرف مشکلات ہیں، کہیں بجلی کا ذکر ہوگا، کہیں گیس کا، کہیں پانی کا۔ نوجوان شاعرہ ہماری امرین حسیب انبر صاحبہ کہتی ہیں، دیوار مت اٹھائیے، دیوار مت اٹھائیے، رستہ بنائیے، سبزہ بچھاتے جائیے، سایہ بنائیے، گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے، گر ہو سکے روشنی خوشبو ہوا بنے، دنیا بہت بری ہے اسے اچھا بنائیے۔ یہ جو آپ بینر دیکھ رہے ہیں جاگ اٹھا ہے پاکستان، تو واقعی سہیل بیگ نوری نے ایک توانائی اور ایک ہمت اور ایک ایسی توانائی ہمارے اندر پیدا کر دی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم واقعی جاگ گئے اور ہم واقعی سارے وطن کو جو ہے ہم جگا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے پاکستان، آج کی یہ تقریب بزم اہل وفا کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، جس کے چیئرمین سہیل بیگ نوری صاحب ہیں۔ میں قائد اعظم کے اقوال زریں سے اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا، اگر ہم پہلے اپنے گھر یعنی وطن کو مضبوط کر لیں تو پھر ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ تمام بین الاقوامی معاملات میں ثابت قدمی سے بہت زیادہ حصہ لے سکیں۔ ہم اپنے گھر یعنی وطن کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپس کے اختلافات کو بھلائیں گے، جب ہم صرف ملک کی سالمیت کی بات کریں گے تو ہم اپنے وطن کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوتے ہیں لیکن کوئی پاکستان کے لیے بات نہیں کرتا۔ سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی سالمیت کے پاکستان کس دوراہے پہ کھڑا ہے، ہماری پاک افواج کس طرح سرحدوں پہ مضبوطی سے کھڑی دشمن مخالف قوتوں سے لڑ رہی ہے، کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس وطن پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم اس سے مستقل لیتے رہنے کا تو کہتے رہتے ہیں، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ جو ابھی ارشد صاحب شاید بات کر کے یہ گئے تھے، بالکل ٹھیک انہوں نے یہ بات کی کہ واقعی ہم نے کیا دیا۔ ہم کو بھی ایک لمحے کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک وطن کو کیا دیا۔ سیاسی پارٹیاں بے شک سیاست کریں، اپنے حقوق مانگیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے پاکستان کی بات کہ پاکستان ہے، ہم ہیں۔ جب سہیل بیگ نوری کی پہلی تقریب یہیں آڈیٹوریم 2 میں ہوئی تھی تو اس میں نے اس وقت سے میں ان کے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ مجھے ان کا موٹو بہت اچھا لگا کہ بزم اہل وفا اور ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے اور ہمیں جو ہے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔
तो ये जब आए तो मैंने कहा एक आदमी मतलब इस तरह से कोई सियासी झंडा नहीं, कोई सियासी बात नहीं कि मैं पीपी का हूँ तो मैं इनके मंगाता हूँ, मैं फला का हूँ, कुछ बात नहीं इन्होंने की। पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब दौरा किया तो सबसे पहले पाक फ़िज़ाइया का दौरा किया और उस वक्त के ज़िम्मेदारान को कायद आज़म ने नसीहत फरमाई कि तुम्हें पाक फ़िज़ाइया को दुनिया की जितनी हवाई फ़ौजें हैं उनमें से एक नहीं बनाना है बल्कि दुनिया की नंबर 1 फ़ौज बनाना है। और कायद आज़म की बसीरत देखिए कि जब कायद आज़म के मुंह से निकले वो कौल या वो अल्फाज उन्होंने समेटे तो आज दुनिया ने देखा कि कायद आज़म की बसीरत कहाँ काम कर रही थी कि आने वाले वक्त में फ़िज़ाइया ने ही दुश्मन से निपटना होगा और निपटा। तो कायद आज़म ने जितने अक़वाल, अच्छा बाज़ लोग समझते हैं कि ये एक आम सी शख्सियत के मालिक थे। कायद आज़म को बाज़ लोग तो वली समझते हैं। आप कभी पीर साहब जिन्होंने आपको तस्बीह, जाए नमाज और मुख्तलिफ तोहफ़े भेजे तो कायद आज़म समझ गए कि ये अकाबरीन मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं, जिस पर ये नारा भी लगाया गया कि औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान। कायद आज़म के पीछे जो अकाबिर खड़े थे उनकी दुआएं, ये मुकदमा लड़ने के लिए आपको आगे किया गया, उनकी दुआएं उनके पसे पुष्ट थीं। मैं किसी तवालत की तरफ नहीं जाना चाहता। कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह नूरानी साहब से किसी ने पूछा कि मियाँ आपके मुखालिफिन और बहुत सारी पार्टीज़ जब भी अपने दावों पर पूरा नहीं उतर सकते तो वो मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं, सियासी जलसे करते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप तो पुराने सियासतदान और मंजे हुए सियासतदान हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा जिहाद क्यों नहीं करते? आपने फरमाया हमारे अकाबरीन ने ये मुल्क बनाया था, ये कैसे हो सकता है कि जिन ईंटों को हमने लगाया था उन ईंटों को हम खुद उखेड़ने पे लग जाए। जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा हमको अपनी जान से प्यारा, के जिए 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 पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हमारा हमको अपनी जान से प्यारा, कि जिए 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 पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान। वतन नहीं तो कहीं नहीं दुनिया भर में ठिकाने, वतन नहीं तो कहीं नहीं दुनिया भर में ठिकाने, वतन बिना हमें कोई न माने, वतन बिना हमें कोई न जाने, वतन बिना हमें कोई न माने, वतन बिना हमें कोई न जाने। तो अल्लाह साईं कायम रखे अपने सर पे ये सहारा, के जिए 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 पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान। अपने वतन की इज्जत से अपनी इज्जत होती है, अपने वतन की इज्जत से अपनी इज्जत होती है, मेहनत में अज़मत होती है, वहदत में ताकत होती है, मेहनत में अज़मत होती है, वहदत में ताकत होती है। तो आओ हम लगाए जिए पाकिस्तान का नारा, के जिए जिए जिए
पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा हमको अपनी जान से प्यारा, के जिए 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 पाकिस्तान हमारा। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था, दिल के फफोले फोड़ना चाहता था, लेकिन सुहेल बेग नूरी ने मुझे काफ़ी देर में बुलाकर सारे लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनवाकर मुझे खामोश कर दिया। वो यूँ कि इतनी अच्छी अच्छी बात हो गई। मैं तो सुहेल बेग नूरी से बस सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये कौम जिसके लिए आपने कहा है कि जाग उठा है सारा वतन, ये वाक़या कब रूनुमा हुआ है? ये हमें पता ही नहीं चला, हम सो रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहते कि सो रहा है सारा वतन तो शायद मैं आपके हाँ में हाँ मिलाता, लेकिन ये बात नहीं है। इन्होंने टॉपिक अच्छा रखा है। हम जैसा कि अभी मुकर्रर ने ये भी कहा था कि हम बारहा जागते रहते हैं, लेकिन जागते हैं फिर वो काम ख़त्म होता है, फिर हम सो जाते हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा वतन दिया है जिसमें हर कुछ है, क्या चीज़ नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो इस मुल्क के लोगों में सच्ची बात है वफ़ा नहीं, जो अब पैदा करने के लिए सुहेल बेग नूरी साहब ने जो है वो बेड़ा उठाया है। अगर इस मुल्क में वफ़ा हो तो फिर वफ़ा होगी तो ईमानदारी भी होगी, दयानतदारी भी होगी, मोहब्बत भी होगी, खुलूस भी होगा। ये तमाम चीज़ें जब होंगी तब, अभी किसी ने बात की कि सालमियत, मुल्क में सालमियत बेईमानी, अक़रबा परवरी और करप्शन से नहीं आया करती। मुल्क में हम सब, मुझ समेत हर जितने लोग हैं, सब पूरे पाकिस्तानियों को ये तय करना है कि मैं सही हो जाऊं तो यकीन कीजिए पूरा पाकिस्तान दुरुस्त हो जाएगा। डिजिटल दौर है और हम सब तकरीबन डिजिटल मीडिया पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। कुछ अर्सा कबल की बात है जब मैं सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा लिखता था सोशल मीडिया पर, तो मैंने एक बात नोट की कि ज़ाहरी बात है सियासी तौर पर लोग आपसे इत्तेफाक भी होगी और इख्तिलाफ रखने वाले भी बहुत सारे होंगे। तो मैंने एक बात नोट की कि बहुत सारे करीबी दोस्त भी ऐसे होते थे जो बाज़ बातों पर बुरा मनाते थे और कहते थे कि आप ऐसा ना लिखा करें। हर एक की अपनी एक राय है। इसी तरह अगर मजहबी उमूर की बात की जाए तो ये देख, अगर पाकिस्तान की हद तक देखें बल्कि बाहर भी, तो एक हसास मौजू है। और सोशल मीडिया जो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है कि बाज़ लोग जज्बाती तौर पर एक मामूली बात को भी कुफर इस्लाम के दर्जे तक ले जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर भी नोट किया कि अगर सियासी और मजहबी उमूर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे सोशल मीडिया पर, तो हर तरह की रुकावटें भी मौजूद है, हर तरह के ताने भी मौजूद है, हर तरह की बातें भी मौजूद है। बाद में मैंने सैर व सियाहत के हवाले से जब लिखना शुरू किया, वीलॉग बनाना शुरू किया, तो मैंने एक बात नोट की कि अब ना तो कोई आपको ताना दे रहा है और ना कोई आप पर तनकीद कर रहा है, बल्कि हर एक आपसे खुश है, सुकून में है। और लोग ये कमिट भी कर रहे हैं कि हम जब आपके वीलॉग देखते हैं तो घर बैठे सैर भी कर लेते हैं और सुकून भी हमें इस तरह। तो अब ठीक है कि अगर महंगाई के इस दौर में, मुश्किलात के इस दौर में, अगर मेरे वीलॉग से किसी को सुकून मिल रहा है तो ठीक है कि एक मुनासिब बात है कि सोशल मीडिया का एक बेहतर इस्तेमाल है। तो मैं एक वीलॉग का हवाला दूंगा कि तकरीबन 2 साल कबल हिंगोल की तरफ मेरा जाना हुआ था। तो हिंगराज मंदिर पर मैंने एक वीलॉग किया। मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पज़िराई इसको मिलेगी। कोई 24 लाख व्यूवरशिप सिर्फ इंडिया में उस वीलॉग। तो बाद में मुझे जब आइडिया हुआ और कमेंट वहाँ से आने शुरू हुए तो मैंने एक बात नोट की कि ये ना सिर्फ तफरीह है, सैर है, बल्कि साथ साथ वतन की खिदमत भी है, एक मुस्बत चेहरा भी दिखाने का अमल है। कि आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद को नागुज़ीर समझते हैं। ये जो नागुज़ीरियत जो है ना, कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दरअसल इस वक्त हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है।
اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹیم ورک جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی. کبھی کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے, اچھا کام ہونے لگتا ہے, وہ آدمی نہیں رہتا, پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. دنیا بھر میں ادارے بنائے جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ میئر صاحب جو ہے 11 منٹ ہو گئے, میئر صاحب ابھی تک نہیں پہنچے, بریکنگ نیوز, ٹھیک ہے نا, وزیر اعلیٰ نہیں پہنچے, بھائی گورنر نہیں پہنچے. وہ 1122 تھوڑی ہے بھائی وہ کہ وہ پہنچیں گے. یہ کام تو اداروں کا ہے. پوری دنیا میں ادارے پہنچتے ہیں, ان کا کام نگرانی کا ہے, پالیسی سازی کا ہے. ہمارے یہاں یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے ہی نہیں. تو اگر اللہ کرے ملک جاگ رہا ہے, لیکن اگر ملک کو جگانا ہے, یہ اس کی جو بیداری کو برقرار رکھنا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے یہ جو ناگزیریت والی جو سوچ ہے نا یہ ختم کرنی ہوگی. ہمیں اپنے سیاسی جماعتوں میں, ہمیں اپنے اداروں میں اوپر سے نیچے تک ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ لوگ خود بخود آگے آتے رہیں. بھائی یہ جو ریٹائرمنٹ کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے نا کہ ایک آدمی سے کام لے لیا, اب ایک تو اس کو آرام کا موقع دیا جائے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیا خون ہے تاکہ پورا ایک نظام بنتا رہے. ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے, خلقت شہد تو کہنے کو فسانہ مانگے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارے اندر ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے نا, ایک تو یہ چیز. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے وطن کو بیدار کرنے کی مہم کے سلسلے میں, اور یہ کوشش ہے میرے دیرینہ دوست کوئز چیمپئن اور میری طرح نیلام گھر کے کار ونر اور مجھ سے بہت پہلے کے سب سے پہلی کار جیتنے والے پروفیسر حافظ نسیم الدین نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ سارا وطن سو رہا ہے. تو میں باقی مقررین کی تقریروں پر اظہار خیال کی بجائے صرف اپنے دوست کی اس بات پہ مختصر تبصرہ کروں گا کہ سارا وطن نہیں سو رہا, سونے والے سو رہے ہیں, جاگنے والے جاگ گئے ہیں اور دوسروں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہر شر میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر وطن کا ایک حصہ سو رہا ہے غفلت کی نیند, تو ایک حصہ جاگ بھی رہا ہے اور جگا بھی رہا ہے. یہ وفا کی داستان شروع کب ہوئی, اس کا بہت مختصر جواب یہ ہے کہ قائد اعظم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی وقت مارز وجود میں آ گیا تھا جب اس سرزمین پر پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. قائد اعظم سیاستداں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وکیل تھے, اور وکیل دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا, اور اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو مختصر اور جامع دلیل سے اپنی بات مکمل کر دے. تو قائد اعظم نے جب یہ کہا تو لوگوں نے اس کا ترجمہ تفہیم اپنے طور پہ یہ سمجھ لی تفہیم, اور یہ بیان کیا کہ جی جب محمد بن قاسم آیا تھا تو اس کے بعد یہاں اسلام آیا. ایسا نہیں ہے. یہاں بہت اختصار سے میں عرض کروں کہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے سندھ کے کچھ علاقے دیبل سمیت فتح ہو چکے تھے. یہ ہمارے یہاں پڑھے لکھوں کی اکثریت نہیں جانتی کیونکہ پڑھتے نہیں. اور اسلام جہاد کے ذریعے نہیں آیا, اس خطے میں بھی اسلام آیا ہے لوگوں کی اپنی رضا اور رغبت سے دائرہ ایمان میں داخل ہونے سے. ہم جانتے ہیں کہ جنگ ان کی روایت کا حصہ بن چکی تھی. جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار درکار ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں سیف ہندی بڑی مشہور تھی, یعنی ہندوستانی تلوار یا ہندوستان کی خاص صنعت سے ملتی جلتی کوئی تلوار, اس کو دونوں مفہوم دیے گئے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں خاص طور سے ساؤتھ انڈیا میں خوشبو پیدا کرنے والی اصل جڑی بوٹیوں کی ایک بہت بڑی مقدار اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ذخیرے خوشبو کے حوالے سے ہندوستان میں موجود ہیں. ان کا تعارف, مسالہ جات کا تعارف
عربوں کے ہاں موجود تھا. یہ عربوں کے ساتھ تعارف تھا. یہ تعارف بغیر ملاقات کے، بغیر رابطے کے اور ایک دوسرے کو جانے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر محمد بن قاسم تک بھی ہم اچانک نہیں پہنچے. محمد بن قاسم کے بعد، محمد بن قاسم سے پہلے اور درمیان میں بہت سے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری بنیادی تاریخ کی کتب میں موجود ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور اس زمانے کے لحاظ سے تو عربوں کے مقابلے میں تو یہ کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. خزدار، جس کو اس زمانے میں قزدار بڑے قاف کے ساتھ کہا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، وہاں تک صحابہ کرام کی ساحل مکران سے آمد بالکل واضح طور پہ ثابت ہے. یہاں ایک معرکہ بھی ہوا تھا. سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غالباً 44 یا 46 ہجری میں ان کی وفات ہے، بلکہ شہادت ہے. قزدار میں ان کی قبر موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس مقام پر موجود ہے شاید وہاں نہ ہو، لیکن وہاں سے ان کا گزر تاریخ کی ہر کتاب میں ثابت ہے، موجود ہے. ان کی پاکستان اس خطے میں 2 جگہ ان کی قبر کے بارے میں نشاندہی کی جاتی ہے. ایک یہ خزدار میں، وہاں تو مجھے جانے کا اتفاق ہوا. جگہ وہ نئی سی ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ پرانی ہے، اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے یا قدیم ہے. لیکن بہت سے محققین کا یہ خیال ہے کہ وہ پشاور میں ہے، اور پشاور میں بھی اسی نام سے قبر موجود ہے. یہ ایک صحابی ہے. اس طرح کے 2 صحابی اور ایسے ہیں جن کا ذکر خزدار میں ملتا ہے، لیکن ان کی خاص مقام قبر کی نشاندہی ممکن نہیں ہے. ہماری کہانی دنیا میں حیران کن کہانی ہے. پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا، پاکستان کا قائم رہنا بھی معجزہ ہے، پاکستان کا ایٹم بم بنانا بھی معجزہ ہے. ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ معاشی وسائل ہیں، جہاں تربیت یافتہ سائنسدان ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے. تو جب بھٹو نے نعرہ لگایا کہ ہم 1000 سال تک گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور ہم نے وہ کام کر کے دکھایا. ڈاکٹر قدیر نے، بھٹو صاحب نے، پھر ضیاء الحق کو بھی میں کہوں گا، ان کا بھی ایک بڑا کردار تھا. پھر میں اس کے بعد جو ہے نواز شریف کا بھی کہوں گا کہ کسی عالمی دباؤ میں آئے بغیر، کسی لالچ میں آئے بغیر انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو حیران کر دیا کہ یہ پاکستانی قوم ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو آج بھی معاشی مسائل کے شکار ہے، لیکن وہ ایٹمی طاقت ہے، دنیا میں اس کا ایک مقام ہے. اور بھٹو نے جو کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے معاشی حالات ہیں یہ کیوں ہیں ایسے؟ ہم کئی دہائیوں سے معاشی مسائل کا شکار کیوں ہیں؟ بھائی ہم گھاس کھاتے رہے ہیں، ہم گھاس کھاتے رہے، اپنا پیٹ کاٹتے رہے، تب جا کے ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے، تب میزائل بنائے، تب ہم نے ایٹم بم بنایا. ایسے نہیں بن گیا ایٹم بم. یہ ہماری قوم کی قربانیاں ہیں جو دن رات معاشی مسائل میں معاشی مسائل کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے. نصیب سے جو مل جائے، نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے. محبت تو عبادت ہے، اور عبادت کرنی پڑتی ہے. پاکستان میری محبت ہے، اور میں محبت کو عبادت سمجھ کر، یعنی پاکستان کی آزادی کا جشن منا کر اپنی وفا کا اظہار کرتا ہوں. میں آپ تمام اہل وفا احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم اہل وفا کے ہم آواز رہتے ہیں. میں آپ تمام اہل وفا احباب کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے دوستو، آج کی تقریب جاگ اٹھا ہے سارا وطن سے ہمارے جتنے احباب نے گفتگو کی، جو پیغام دیا، یہ پیغام کوئی رسمی پیغام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کے پالیسی ساز لوگوں کے لیے لائن آف ڈائریکشن ہے. بزم اہل وفا کا اسٹیج صرف پاکستان کی بہتری کا پیغام دیتا ہے. مسائل کا انبار ہے، انبار ہے مسائل کا. پاکستان کی اکثریت نعمت خداوندی ہونے کے باوجود مشکلات کا شکار ہے. اس کی ذمہ دار حکومت ہے. گزری حکومت، موجودہ حکومت
कोई भी हुकूमत, तमाम तर जिम्मेदारी इन्हीं पर आयद होती है। हम मसाइल की जिम्मेदारी डालते वक्त तावीलें देते हैं। अब फैशन के तौर पर हम मसाइल पर बात करते वक्त फौज, अदलिया, सियासतदान पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मगर मैं सीधे सादे लफ्ज़ों में कहूँगा कि तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। इत्तेहादी हुकूमत, गैर इत्तेहादी हुकूमत, सब ढकोसला है, ढकोसला है सब। अब सरबराह हुकूमत जो भी है, तमाम तर जिम्मेदारी उसी की है। इंतखाबात कैसे भी हों, जब हुकूमत दे दी गई तो अब जिम्मेदारी जो सरबराह हुकूमत है उसी की है। मेरे दोस्तों, दुनिया के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान ने यह तो साबित कर दिया कि हम अपनी सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी पर 1 इंच भी अपने अहद से पीछे नहीं हटेंगे। मई 2025 में सिर्फ 3 दिनों में हमने भारत को यह सबक दिया कि हम अपनी आज़ादी, सलामती और खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए हर तरह से बगैर किसी दबाव के दुश्मन के दांतों से पसीना निकाल देंगे। अब जबकि हमारे पड़ोस ईरान का मामला हो, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, आलमी उफक पर पाकिस्तान ने यह साबित किया कि यह मुल्क कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन पर चलने की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। मैं अपनी बात में कायद आज़म का नाम ना लूं तो इस बज़म को सजाने का फ़ायदा ना होगा। मेरे दोस्तों, बज़्म अहले वफ़ा ने 2023 से आप तमाम अहले वफ़ा से रब्ता किया और आज 2026 आप हमारे साथ हैं। और मैं उम्मीद से नहीं, यकीन के साथ कहता हूं कि हम अपनी वफ़ा के साथ जुड़े रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं किसी रियासत के टुकड़े होने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं और ना ये सोच अच्छी होती है। मगर जब कोई मेरे पाकिस्तान को टुकड़े करने की सोच रखेगा तो मैं इसे कहूंगा कि टुकड़े तुम्हारे होंगे, टुकड़े तुम्हारे होंगे। भारत की ये रियासती सोच है और इनके हुक्मरानों की रग रग में ये सोच है कि पाकिस्तान के हिस्से बखरे कर दिए जाएं। तो जनाब, बज़्म अहले वफ़ा के स्टेज से मैं कहता हूं कि भारत अपनी सोच बदले, वरना ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने का तहिया कर ले। जी, जाग उठा है पाकिस्तान और हर 14 अगस्त को ये इवेंट मनाने वाले पाकिस्तान से मोहब्बत करने की एक आला दलील है कि सुहेल बेग नूरी हमेशा ये इवेंट करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देते हैं और इसमें मायानाज़ शख्सियात मौजूद होती हैं। उनमें एक शख्सियत अज़ीज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा, जाग उठा है पाकिस्तान या हमें कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए? क्या ये कायद आज़म का पाकिस्तान है? ईमान से बताइए। जी, कायद आज़म का पाकिस्तान है, लेकिन कायद आज़म का विज़न ज़ाहिर है कि 48-47 में वो 48 में रुखसत हो गए, शुरू हुआ था। अभी हमें उसकी तकमील करनी है, काम जारी है, सफ़र जारी है, तरक्की जारी है, इंशाल्लाह हासिल होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह से नए सूबों की बात चल रही है, पाकिस्तान किस डगर पर चढ़ निकला है? क्या ये इकबाल का ख्वाब है? क्या ये ख्वाब की ताबीर है? देखें, ये सूबे उबे के मामलात तो इंतज़ामी हैं। ये इंतज़ामी मामलात अहले सियासत को बैठकर हल करने चाहिए और इंशाल्लाह हल होंगे। लेकिन जो ख्वाब की बात है वो एक ऐसे ख़ित्ते की बात थी जिसमें मुसलमान अपने मामलात में, मजहबी मामलात हों, सियासी, माशी, माशरती मामलात हों, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से ताल्लुक़ात के हवाले से मामलात हों, उनमें वो आज़ाद हों। ये आज़ादी हमें क़याम पाकिस्तान से पहले हासिल नहीं थी और अगर इस आज़ादी की क़द्र व मंज़िलत देखना चाहते हैं तो हमारे पड़ोसी ममालिक में मौजूद मुसलमानों के हालात को देख के हमें इसकी सही हकीकत का अंदाज़ा हो सकता है।
جی تو آرٹ کونسل پاکستان میں 2026 کے 14 اگست منانے والے، بلکہ ہر سال 14 اگست جو مناتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اس مقام تک دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ قائد اعظم نے جس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا اور جو اقبال نے خواب دیکھا تھا. اور روح رواں سہیل بیگ نوری صاحب جاگ اٹھائے سارا وطن. سہیل بیگ صاحب سے ہم سوال کریں گے کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے. آج ہم جس پوزیشن پر کھڑا ہے پاکستان، کیا یہ قائد اعظم کا ویژن ہے؟ کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. اس کی تکمیل کی طرف ہمارا سفر جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد تکمیل ہوگی اور یہ ملک قائد اعظم کا پاکستان بن جائے گا. اب جو 32 صوبے بننے جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو بکھیرنا نہیں ہے پاکستان کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، آپ کی جو مشن چل رہا ہے کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں؟ دیکھیے، پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کوئی انتظامی یونٹ بنتے ہیں، صوبے بنتے ہیں، تو بالکل بننے چاہیے، ہونا چاہیے بالکل، تاکہ پاکستان بہتر انداز میں جو ہے وہ آگے جا سکے. غربت کے خاتمے کے لیے، صحت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اگر صوبے بنتے ہیں تو بالکل بننے چاہیے. مسلمانوں کا قتل عام، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، آپ کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں قتل عام نہیں ہونا چاہیے، لیکن شر پسندوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. چاہے وہ مسلم. بالکل. اور جاگ اٹھے پاکستان اپنی تحریک کے بارے میں کیا کہنا؟ ہماری تحریک محبت کی تحریک ہے اور وفا کی تحریک ہے. ہم آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم تمام اہل وفا کو جمع کریں گے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم کاکروچ نہیں ہیں، ہم جگنو ہیں، ہم جگمگائیں گے. جی تو ویورز، آپ نے دیکھا جاگ اٹھائے سارا وطن، سہیل بیگ نوری، ان کا پروگرام جو کہ ہر 14 اگست کو، ہر سال کی 14 اگست کو وہ اپنا پروگرام سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان سے محبت کے اوپر ہوتا ہے. آئی تھنک سو آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. معزز شخصیات جو بھی تھیں، ان کی اسپیچز، سب کی اسپیچز پاکستان سے محبت کی دلیل پیش کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی ایک نعرہ تھا کہ پاکستان زندہ باد.